نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ قرآن پاک کی اس آیت میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا انسان کو بولنا۔ ہم جانتے ہیں کمیونیکیشن میں باڈی لینگویج کی بھی ایک بڑی امپورٹنس ہے، بہت بڑا رول ہے، لیکن اس میں اس سے بھی بڑا رول جو ہے ہماری کمیونیکیشن کا ہمارے زبان کے ذریعے، جس کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ کمیونیکیشن ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے دنیا میں قوموں کو جمع کرنے کے لیے۔ نو ڈاؤٹ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے آئیڈیالوجی، وہ فائنانس بیس پہ جسے کمیونزم کی بات کر سکتے ہیں، یا ہم بات کر سکتے ہیں مذہب کے لحاظ سے اسلامک آئیڈیالوجی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ زبان ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور ایٹ ٹائم یہ اوور رول کر جاتا ہے باقی تمام آئیڈیالوجیز کو۔ تو زبان کا بڑا امپیکٹ ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آج کل سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، اور آج کل یہ اردو تحریک کے اوپر جو بات ہو رہی ہے کہ اردو زبان کے اندر لوگوں کو پڑھایا جائے، یہ اس سبجیکٹ کی امپورٹنس کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ اسی ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر امان اللہ خان صاحب۔ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، میں اس لیے ڈیٹیل میں جاؤں گا نہیں، سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ۔ یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ سر امان اللہ سے ریکویسٹ اس لیے کی تھی کہ ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، تقریباً 3 جنریشنز ان کے سامنے ہیں۔ انہوں نے پاکستان، بنگلہ دیش موومنٹ، اور آج ہم جس دور میں موجود ہیں، تو ان کو ایک زمانے کے اوپر بھی گرپ ہے، پھر ٹیچنگ میں ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، آئی بی اے کراچی سے لے کے اب پاکستان میں پنڈی میں رفاع۔ تو سر امان اللہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹاپک کی امپورٹنس کے اوپر بات کریں اور ہمیں رہنمائی دیں کہ اس ٹاپک کی کیا امپورٹنس ہے، اور ابھی جو فیوچر جنریشن ہے اور جو لوگ ماں باپ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کا کیا اس کے اوپر عمل دخل ہوگا۔ تو سر امان اللہ نے کہا کہ یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ اور بہت بڑا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں سیریز میں بات کرنی پڑے گی۔ تو here I hand over this desk to سر امان اللہ۔ سر امان اللہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے ڈیفرنٹ ٹاپکس کو سب ٹائٹلز کے اندر۔ تو میرا خیال ہے میں اب بیچ میں نہیں آتا، تو سر امان اللہ it is the podium is hand over to you، تو پلیز کائنڈلی ہمیں اس ٹاپک کے اوپر کائنڈلی ذرا آگاہی دے دیں۔ جی، نحمد نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ راشد بھائی، مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا ایک پلیٹ فارم آپ نے دیا ہے۔ آپ مجھے اپنی کلاس میں بھی سنتے رہے ہیں، میرے آئیڈیا سے آپ واقف ہیں۔ ان آئیڈیاز کو، اس اوپینین کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس پہ ایک کریٹک آئے گا، سوالات آئیں گے، تو ان سوالات کی روشنی میں پھر آگے بات بڑھتی رہے گی۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ بھئی یہ ایک ہمہ جہت قسم کا معاملہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کیا زبان انگریزی ہونی چاہیے یا اردو ہونی چاہیے، ایکچولی یہ اتنا آسان سا سوال ہے نہیں۔ انسانوں کے مسائل میں سے کئی سارے مسائل جو بہت اہم ہے میرے نزدیک، ایک تو ان میں میں ان سے عام طور پہ کہتا ہوں کہ وہ ایک وائرس ہے، اور وہ وائرس ذہن کے اندر یہ ہے کہ میں اس پلانٹ پہ سب سے ذہین انسان ہوں، ایک یہ، اور اس کی وجہ سے پھر ہم کسی دوسرے کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے اور کریٹک کو برداشت نہیں کرتے۔ دوسرا ہمارا عام طور پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایبسٹریکٹ اس میں بات کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی، اس کی اہمیت کو آپ نے واضح کیا۔ کمیونیکیشن ایکچولی یہ ہے کہ جو میسج میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ آپ بین ہی اس کو اسی چیز میں سمجھیں تو وہ کمیونیکیشن ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے کمیونیکیشن کا ترجمہ جو ہے یا اس کا فہم اب یہ کر لیا انگریزی بولنا۔ جو انگریزی بولتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں یہ کمیونیکیشن ہے، حالانکہ کمیونیکیشن تو ہر زبان میں آپ کرتے ہیں۔ آپ اپنی مادری زبان میں سب سے بہتر کمیونیکیشن کرتے ہیں۔
تو کمیونیکیشن کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور جس کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی چیز سمجھ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک تیسرا بہت بڑا معاملہ جو ہے انسانوں کے ساتھ، جب ہم اپنے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں عام طور پہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہم سمٹمس کو پکڑ لیتے ہیں اور سمٹمس کو جو ہے وہ ان کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو روٹ کاز ہوتا ہے اس پہ ڈسکشن عام طور پہ نہیں ہوتی ہے. اس کی مثال میں بالکل میڈیکل سائنسز سے زیادہ آسانی میں سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیے اگر آپ کو انفیکشن ہے، انفیکشن کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا، تو آپ بخار کو اگر ٹریٹ کرتے رہیں گے، پتہ چلا پیناڈول تھوڑی دیر کھا لی اور بخار تھوڑی دیر کے لیے اتر گیا، پھر بخار ہو گیا. جب تک آپ اس روٹ کاز کو ختم نہیں کریں گے اور اس کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک وہ سمٹمز جو ہیں وہ ان کا علاج جو ہے وہ آپ کو مکمل شفا نہیں دے گا. ایگزیکٹلی ہم لینگویج کے معاملے میں بھی جو باتیں کرتے ہیں، جو بہت ساری ڈسکشن عام طور پہ چل رہی ہوتی ہے، وہ سمٹمز پہ ہو رہی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مطلب اس کا روٹ کاز کیا ہے. یہ انگریزی ان اینی کیس یا کوئی اور بھی لینگویج کسی دوسرے ملک کے اندر کی ایک فارن لینگویج جو ہے وہ کس طریقے سے آتی ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. ہم انگریزی پہ اس لیے ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم انگریزوں کے غلام رہے، تو برٹش کالونی تھی اس لیے ہم انگریزی کی بات کرتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی قسم کی ڈسکشنز جو فرینچ کالونیز ہیں وہاں پہ چل رہی ہیں کہ کیا فرینچ میڈیم آف انسٹرکشن ہونا چاہیے یا سواحلی جو ہے وہ ہونا چاہیے. جہاں پہ پرتگیز تھے یا جہاں پہ اسپینش تھے تو وہاں پہ اس قسم کی بات چل رہی ہے. تو ہمارے یعنی اصل چیز یہ ہے کہ کسی فارن لینگویج کے اندر میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پہ یا اس کو آفیشیل لینگویج کے طور پہ اڈاپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ہمیں بھی ایکچولی جو چیز دیکھنے کی ہے، بنیادی سے سوالات یہ ہے کہ جب ہم انگلش لینگویج پہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو اٹ از ناٹ اونلی انگلش لینگویج پر سے. جس چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انگریزی ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن، جیسے میں نے عرض کیا کہ فرینچ کالونیز میں فرینچ ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن. زبان سیکھنا، انگریزی سیکھنا، فرینچ سیکھنا، جرمن سیکھنا، عربی سیکھنا بہت اچھی بات، لیکن اس میں ایک چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہر ایک کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. یعنی کچھ لوگ دوسری زبان جو ہے وہ بڑی آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس میں بڑی دقت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بحیثیت مسلمان میری سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہوگی کہ مجھے عربی آ جائے، لیکن میرے اندر ایک دوسری زبان سیکھنا کا ایپٹیٹیوڈ یا صلاحیت کتنی ہے وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرے گا کہ میں عربی کتنی آسانی سے سیکھ سکتا ہوں یا نہیں سیکھ سکتا. انفارچونیٹلی ہم ان مسائل کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہوا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا کہ ہم لینگویج کے جو مختلف اس کی جو وہ ہے ہمہ جہت جس کو ہم کہتے ہیں کہ مختلف جہتیں جو ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر ان پہ آہستہ آہستہ مختلف انداز سے بات کی جائے. تو زبان میں جو 3 بنیادی سی باتیں ہیں، اگر اس کو پہلے ہم دیکھ لیں کہ جو امپورٹنٹ جہتیں ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں. ایک یہ ہے کہ زبان کو بحیثیت زبان سیکھنا. میرے خیال میں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ جو بھی دوسری زبان سیکھ سکتے ہیں اور آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے آپ کو وہ سیکھنی چاہیے. آپ کو انگریزی بھی سیکھنی چاہیے، اس کے علاوہ بھی آپ کو جو آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھیں. تو لینگویج ایز اے لینگویج ایک برکت ہوتی ہے. جب بھی جس بھی لینگویج کو آپ سیکھیں گے اس کا دیکھیں نا، ریسرچ جب ہم آج کل بات کرتے ہیں نا جی وہ لینگوا فرینکا کی بات ہوتی ہے عام طور پہ، تو صرف انگریزی تو نہیں، نہ صرف انگریزی میں تو ریسرچ نہیں ہو رہی، ریسرچ رشین میں بھی ہو رہی ہے، ریسرچ جیپنیز میں بھی ہو رہی ہے، ریسرچ چائنیز میں بھی ہو رہی ہے. تو جو بھی آپ زبان سیکھیں گے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں لینگویج ایز اے سیکنڈ لینگویج جو بھی ہم سیکھ سکتے ہیں یا ایز اے 3rd لینگویج 4th لینگویج جو بھی کر سکتے ہیں اسے سیکھنا چاہیے.
سوال اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا لینگویج جو ہے فارن لینگویج یعنی مادری زبان کے علاوہ کوئی بھی زبان جو ہے کیا اس کو میڈیم آف انسٹرکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس میں کیا قباحتیں ہیں, اس کے کیا فوائد ہیں, دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. اسی طریقے سے کیا ایک فارن لینگویج کو ہماری آفیشیل لینگویج ہونا چاہیے, ہماری پارلیمان کی لینگویج ہونا چاہیے, کیا وہ ہمارے وزیر اعظم اور صدر کی لینگویج وہ ہونی چاہیے جب وہ جا کے باہر تقریر کریں, تو یہ آفیشیل لینگویج ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری جہتیں ہیں, لیکن یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لینگویج ایز لینگویج, اس میں ہمیں پرابلم نہیں ہے. لینگویج از اے میڈیم آف انسٹرکشن اینڈ لینگویج ایز آفیشیل لینگویج, کہ آپ کی دفتری لینگویج کیا. میں نے آپ کے گروپ پہ کل پرسوں ایک پوسٹ شیئر کی تھی, وہ کسی صاحب نے بھیجی اپنا تجربہ. وہ میرے جیسا ہی بندہ, کوئی گاؤں سے, جیسے ہم لوگ گاؤں سے نکلے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ٹاٹ کے اسکول پہ بیٹھ کے پڑھ کے تو انگریزی ہم نے کیسے سیکھی, اور اس انگریزی کے کتنے لوگ وکٹم ہوئے اور چند ایک لوگ پھر ہم لوگ نکل کے آگے آ گئے. لینگویج کی ایک اور جو بہت اہم جہت جو اس پوسٹ میں بھی انہوں نے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا, اور وہ آفیشیل لینگویج کا بھی, لینگویج کو ایز اے ٹول آف پاور بھی استعمال کیا جاتا, ہر جگہ پہ استعمال کیا جاتا. مثلا جب مغل دور تھا تو ایک جس کو اس وقت کہا کرتے تھے اردو معلّہ, وہ دربار کی اردو ہوتی تھی. لکھنوی اردو اور تھی, حیدرآبادی اردو اور تھی, لیکن دربار میں پہنچنے کے لیے, بادشاہ سلامت کی قربت حاصل کرنے کے لیے اردو معلّہ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ دربار میں قربت حاصل نہیں کر سکتے. تو ایلیٹ کسی بھی ملک کے اندر جو ہوتا ہے وہ اپنی ایک خاص زبان پہ گرفت رکھتے ہیں, اور اس زبان کے ذریعے سے پھر وہ ایک اپنی پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں. جو فارمر کالونیز ہیں ان میں انفارچونیٹلی وہ جو آقاؤں کی زبان ہوتی ہے اسی کو وہ ایلیٹ کی زبان کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ہمارے آقا کی زبان انگریزی تھی, وہ ابھی تک ہماری انگریزی CSS کا ایگزام انگریزی میں ہے, اس میں انہوں نے وہ بتایا بڑا اچھا. انہوں نے کہا کہ وہ جو ووکیبلری کا ٹیسٹ ہوتا ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے خود ٹرائی کیا تو اس میں سے شاید 25% مجھے آتا تھا. جو انگریزی دان تھے ان سے پوچھا تو ان کو بھی اسی طریقے سے آتا تھا. اور میں ایز اے ٹیچر, ایز اے پروفیسر آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو آرٹیکلز لکھتے ہیں, اور وہ جو آرٹیکلز جب انہوں نے پبلش کروانے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی ایک گورے کو بھیجتے ہیں, وہ پھر ان کی زبان ٹھیک کرتا ہے اور پھر وہ آرٹیکل پبلش ہوتا ہے. یعنی جب وہ بتایا جاتا ہے نا کہ پبلشنگ کے لیے ٹپس دیے جاتے ہیں, اس میں دیٹس ون آف دی امپورٹنٹ ٹپ, جب آپ آرٹیکل لکھ لیں تو سینڈ اٹ ٹو سم گورا, جو مطلب انگریزی جس کی مادری زبان ہے, وہ آپ کی لینگویج کو ٹھیک کرے گا. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایون ریسرچ کر کے بھی اپنے انگریزی کے پروفیسر ہوتے ہوئے بھی اور سارا کچھ کرتے ہوئے بھی آپ اپنا مافی ضمیر اس میں پوری طرح بیان نہیں کر پاتے, اور آپ کے آرٹیکل پبلش نہیں ہوتے. تو یہ ایک لینگویج کی پاور کے مسائل ہیں. تو میرا راشد بھائی خیال یہ ہے کہ میں اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے میں یہ کروں کہ جی میں اپنا ایک لیکچر ریکارڈ کر دیا کروں, کیونکہ جو آپ کے 40 منٹس ہیں اس میں تو آپ کو پتا پروفیسر بولنا شروع کرے تو 40 منٹس ویسے ہی پورے ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے زیادہ مناسب بھی ہوگا کہ میں ایک ٹاپک لے کے, جیسے یہ میں نے مختلف جہتیں اس کی بتائی ہیں, تو میں ایک ایک چیز کو لے کے اس پہ بات کرنا شروع کروں. اپنا ایک اراؤنڈ 25 منٹس کا ایک ٹاک جو ہے اس کو میں ریکارڈ کر دوں, آپ اس کو اپنے سامعین تک پہنچا دیں, وہ اسے سنیں اور پھر وہ اس پہ سوالات ریز کریں. تو جو ہمارا یہ سیشن ہو اس میں یہ ہو کہ جو سوالات ہیں وہ آئیں اور ان سوالات کے کچھ فوری جواب دے دیے جائیں, اور کچھ ان سوالات کی بنیاد پہ اگلا لیکچر جو ہے
وہ ترتیب آ جائے گا. تو اس طریقے سے میرے خیال میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس چیز کو لے کے چل سکیں گے. تو اگر اب تک کوئی سوال ہے تو اس پہ آگے بات کریں. یہ ماشاء اللہ بڑی اچھی آپ کی تجویز ہے, یہ زیادہ بہتر بھی ہو جائے گا کیونکہ آج کل ویسے تو سیشن اٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں اس پہ ابھی کام کرتا ہوں, نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ اس طرح کر لیں گے. ابھی کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو تو پلیز ریز ہینڈ, ورنہ پھر میں سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آگے چلتے ہیں. اچھا سر, آپ نے جو بات بتائی کہ بیسیکلی لینگویج سیکھنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, ہاں میڈیم آف انسٹرکشن از امپورٹنٹ, اور یہ ایک بہت بڑا پاورفل ٹول ہے. اب سر ہم نے دیکھا بنگال میں بنگالیز نے جب آفیشیل لینگویج کے لیے 9 سال تحریک کی تو ان کو وہ بنگالی لینگویج آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کرنے کا موقع ملا. پاکستان میں سر ہمارے پاس بہت زیادہ ڈائلیکٹس ہیں, آلموسٹ 72 ڈائلیکٹس ہیں, اور میجر لینگویجز 5-7 کے قریب آتی ہیں. تو کیا کوئی قوم ایسی ہوتی ہے کہ جس پر اتنے ڈفرنٹ لینگویجز کے ٹیسٹ ہوں اور وہ ایک قوم بن جائے؟ میرے خیال میں تو جی ایسی دنیا میں بہت ساری قومیں موجود ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں پرابلم کئی دفعہ ایگو کا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم سمٹمز پہ ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں, روٹ کاز پہ نہیں جاتے. مثلا اگر ہم ایک چھوٹی سی بات یہ کر لیں, آپ کے اپنے پڑوس میں لے لیں انڈیا میں, صوبہ پنجاب میں ان کی آفیشیل لینگویج ہے وہ پنجابی ہے, ٹھیک, اور کئی سارے صوبوں میں ان کی جو مادری زبانیں ہیں وہ ان کی آفیشیل لینگویجز. ہمیں بھی شاید یہ کرنا چاہیے, میری رائے یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قومی زبان, تو قومی زبان ایک رابطے کی زبان ہے, وہ ہم سب کو آنی چاہیے. لیکن مثلا کے پی کے ہے تو کے پی کے میں اس میں کیا حرج ہے کہ پشتو جو ہے وہ ان کی ایک آفیشیل لینگویج ہو, سندھ میں سندھی لینگویج ہو, پنجاب میں پنجابی ہو. میں نے جیسے آپ کو ایگزامپل دی کہ ہمارے پڑوس میں آپ کے پاس ہے اور وہاں پہ یہ ہے. تو اصل میں ہم کچھ خوف میں مبتلا ہو گئے شروع سے کہ اس طریقے سے شاید یہ ہوگا کہ ڈویژن بڑھ جائے گی. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. آپ کا اتحاد کہ آپ لوگوں کو ان کی مادری زبان میں بات کرنے کی, اور ان کے اصل یہ معاملہ ہے پرائمری اور مڈل تک کا. پرائمری کی جو ایجوکیشن ہے وہ تو ان اینی کیس مادری زبان میں ہی ہونی چاہیے. یونیسکو کی بھی بہت ساری اسٹڈیز ہیں. جب میں اس پہ میڈیم آف انسٹرکشن پہ جو علیحدہ سے ایک ٹاک انشاءاللہ میں دوں گا, تو میں بہت سارے ریسرچ آرٹیکلز نکالے ہوئے ہیں. اس میں افریقن کنٹریز کی بھی ریسرچ ہے اور باقی دنیا کے ممالک میں بھی. تو یونیسکو کا لٹریچر میں ایک بہت کلیئر وہ ہے کہ جو پرائمری اسکول تک آپ کی جو ہے میڈیم آف انسٹرکشن آپ کا وہ ہونا چاہیے, مادری زبان ہونی چاہیے. اس سے پھر آپ آگے آئے تو پھر اس میں آہستہ آہستہ آپ ایک جو جس کو آپ قومی زبان کہہ رہے ہیں یا ایک رابطے کی زبان کہہ رہے ہیں کہ مختلف ہمارے جو لوگ ہیں وہ آپس میں کیسے بات کریں, وہ ایک رابطے کی زبان ہے, اس کا نام آپ قومی زبان رکھ لیں. لیکن اس میں سے نکلنا چاہیے. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ سوائے پنجاب کے سندھ میں ماشاءاللہ سے سندھی فیملیز میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ سندھی بولتے, پختون فیملیز میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ پشتو بولتے, بلوچ فیملیز میں بلوچی بولی جاتی. صرف پنجاب میں ایک وہ چیز آئی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی نہیں بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں. یہ ایک لمبی بات ہے, اس پہ کسی اور سٹیج پہ بات کی جائے گی. لیکن اس کے کئی سارے جو ہیں وہ ہم وہ فیل کرتے ہیں, ہماری جو جنریشن ہے وہ فیل کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ شاید جو بہت دل کی باتیں ہوتی ہیں, مطلب میں اپنی بیوی کے ساتھ پنجابی میں بات کرتا ہوں, والد کے ساتھ پنجابی میں بات کرتے تھے, بچوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے. تو یہ جو ہے میرے خیال میں اس پہ ذرا جذبات کو ایک طرف رکھ کے اس کی فلسفی کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ
اہم فیصلے کرنے چاہیے اور ہمیں اس چیز پہ اڑنا نہیں چاہیے کہ جی نہیں یہ صرف پرائمری بچپن سے ہی اردو ہوگی. نہیں، بچپن سے آپ مادری زبان میں سکھائیے. البتہ جیسے جیسے آپ اوپر آئیں تو آپ کی رابطے کی زبان اردو ہونی چاہیے، اور یہ اردو جو آپ کے پارلیمنٹ میں بھی ہونی چاہیے. اردو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ جو ایلیٹ ہے اس کی پاور ختم ہوتی. آپ انگریزی ختم کرتے ہیں تو آپ کے انگریزی دانوں کا جو ایک ٹولہ ہے، اس کی جو وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہیجمنی ہے، وہ ختم ہوتی ہے. تو اس لیے وہ نہیں. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کے پاس مختلف ڈائلیکٹس، اور انڈیا از اے بیسٹ ایگزامپل فار دیٹ، اور پھر بھی آپ ایک قوم کے طور پہ سامنے آئے. لینگویج جو ہے قومیت کو ڈٹرمن کرنے کا بہت بڑا فیکٹر ہے. قوم، کچھ لوگوں کا تو بالکل خیال ہی ہے کہ قوم بنتی ہی لینگویج سے ہے. یہ پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. تو اس کا حل بہرحال ہمیں سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، جذبات میں اور پریشان ہونے کی بہرحال اس میں ضرورت نہیں. جزاک اللہ سر. آپ نے بتایا سر کہ بیسیکلی آفیشیل لینگویج تو ظاہر ہے ریجنل ہونی چاہیے، اور لیکن میڈیم آف انسٹرکشن اسپیشلی بچوں کے لیول پہ مدر لینگویج میں ہو تو بہتر ہے. ابھی ہمارا کوشچن آنسر جاری ہے، اگر کسی کا کوشچن ہے تو کائنڈلی ریز یور ہینڈ تاکہ پھر میں ان کو مائک آن کر دوں. ادروائز وی ول کنٹینیو. سر یہ سنگل نیشنل کریکولم میں اس دفعہ انہوں نے ایڈ کیا ہے لائف بیس اسکل ایجوکیشن. لائف بیس اسکل ایجوکیشن بیسیکلی بڑی خوبصورت یہ وہ مٹھائی ٹافی ہے. بیسیکلی اٹ از سیکس ایجوکیشن. اس کو لائف اسکل بیس ایجوکیشن ہے، اور پاکستان میں 2006 جنرل مشرف کے دور میں اس پہ ٹرائل شروع ہوئے تھے، اور اب وہ میچور ہو گیا، اور اس دفعہ سنگل نیشنل کریکولم میں اس کو ایڈ کیا گیا ہے. نو ڈاؤٹ پہلے یہ ایجوکیشن مائیں اپنی بیٹیوں کو، باپ اپنے بیٹوں کو دیتے تھے. کمیونیکیشن پیرنٹس کے درمیان میں جنریشن گیپ بڑھا، تو یہ اب دوستوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا یا انٹرنیٹ نے اٹھا لیا. تو اس کی ایجوکیشن کی ضرورت تو ہے، لیکن جو سنگل نیشنل کریکولم کے پیپرز آئے ہیں اس میں یہ جو سیکس ایجوکیشن، جس کو بیسیکلی انہوں نے لائف اسکل بیس ایجوکیشن کے نام سے کور اپ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کلاس 1 to 5، اور وہ بھی انگلش میں، اردو میں نہیں. تو اگر یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ آپ کسی ٹریپ میں نہ فال کریں، یا کیونکہ میں نے ان کی جو آرٹیکلز ہیں، جو ان کی رپورٹس ہیں، وہ میں نے پڑھی ہیں، لیکن وہ کیا کچھ ٹاپک کتنی ڈیٹیل میں آئے گا وہ آئی ڈونٹ نو. ابھی وہ سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا. تو کیا اگر آپ نے سکھانا ہی ہے تو پھر کیا یہ بھی انگریزی میں سکھانا چاہیے جب ہم میڈیم انسٹرکشن کی بات کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لائف بیسڈ سکلز جو ہیں ان میں کیا صرف ایک ہی سکل ہے یا کچھ اور بھی ہیں؟ اس پہ بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہوگی. اور پھر کیا یہ سکل ہے یا دیر شوڈ بی اے لائف بیسڈ فلسفی؟ ان فیکٹ آپ کو سکل سکھانی ہے یا یہ فلسفی سکھانی؟ اس کی آپ کو میکینیکل طریقے سکھانے ہیں یا آپ کو اس کی وجوہات اور اس کی فلسفی بتانی ہے کہ رب کائنات نے یہ جو زندگی کا تسلسل ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ایک چیز رکھی ہے. پھر یہ کہ یہ کس ایج کے بچوں کو سکھائی جائے. میرے نزدیک یہ پہلی سے 5ویں جماعت کی جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل نامعقول قسم کی بات ہے. اس ایج میں بچے اس چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکتے. آپ زبردستی ان کے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کریں. مطلب جس بچے کو آپ نے یہ اسکل سکھانی ہے وہ اس اسکل کے پہلے قابل ہو تو آپ اس کو سکھائیں گے نا. مطلب اگر ایک آدمی اس کے قابل ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ میرے نزدیک تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے. اور یہ ویسٹ نے جتنا بھی اس پہ کیا ہے اس میں بھی ریسرچ جو ہے وہ کوئی اتنی فیوریبل نہیں ہے کہ بچوں نے اس سے کیا سیکھا ہے. لیکن کیونکہ ہم وہ فالوورز ہیں، ہمیں تقلید کرنا ہے، تو اب وہ ویسٹ نے یہ کیا تو ہم بھی اس کو کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ضرور سکھانا چاہیے. دی ایج
ग्रुप जो है उसका वो जो है वो पहली से 10वीं जमात तक का मेरा नहीं ख्याल कि वो एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें इस पे बात की जाए। अलबत्ता ये जरूर है कि अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स अपना रोल इसमें पूरी तरह से अदा नहीं करते। हमारे मुआशरे में कुछ टैबूज हैं, कुछ झिझक है, क्योंकि मैंने तो कुछ लोगों को यूं भी कहते हुए सुना कि बेटियों के सामने कुरान की फलां आयात ना पढ़ें, खुदा का खौफ कर, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह ने उन्हीं बेटियों के लिए वो नाजिल किया है, उन्हीं को आपने सिखाना है, और आप ये कह रहे हैं कि जो उनके सामने आप ये ना पढ़ें, ये किसी अहमकाना किस्म की बात है। तो वो हमारे कल्चरल टैबूज जरूर हैं, उनको दूर करना चाहिए। माओ को अपनी बेटियों को समझाना चाहिए, बाप को अपने बेटों को समझाना चाहिए, और इस समझाने की वजह से जो है वो कई सारे फिर मुआशरती मसाइल पैदा हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली ओवर टाइम पता नहीं क्यों बाप और बेटे का दोस्ती का ताल्लुक नहीं होता है, माँ और बेटी का किसी न किसी हद तक हमारे मुआशरे में फिर भी दोस्ती का ताल्लुक है, लेकिन बाप और बेटे में दोस्ती का ताल्लुक नहीं होता। तो ये जो है फैमिली के अंदर इसको थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। और फिर जैसे आपने ये पूछा कि क्या उसको अंग्रेजी में ही सिखाना है, तो मैं इस पे इंशाल्लाह टॉपिक जो है बुनियादी तौर पे इसका वो है कि क्या लैंग्वेज जो होती है वो वैल्यू न्यूट्रल होती है, या वो अपने साथ अपने मुआशरे की वैल्यूज भी लेके आती है। जब आप शेक्सपियर पढ़ते हैं या आप मिल्टन पढ़ते हैं या आप कुछ और पढ़ते हैं, तो उसके अंदर उनकी वैल्यूज हैं जो लेके आते हैं। मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन किसी साहब ने एक बताया था कि कोई ओ लेवल की किताब में उन्होंने वो पूरा डिस्कस किया हुआ था कि वो बच्चों को हॉस्टल लाइफ के बारे में बता रहे थे, और उसमें ये बताया हुआ था कि जी वो बच्चियां जो हैं वो कंप्लीटली अपना लिबास उतार के तो इकट्ठी सोती हैं, तो वो एक बच्ची जो है वो हेसिटेट कर रही है, दूसरी बच्ची उसको समझा रही है। तो ना व्हाट इज इट, मतलब आप बच्चों का माइंडसेट क्या बना रहे हैं। तो लैंग्वेज खाली लैंग्वेज नहीं आती है, वो अपने साथ पूरी सिविलाइजेशन लेके आती है। दूसरी एक चीज और ज़हन में रखिएगा, ये तो हम सब जानते हैं कि जितने भी कार्टून्स हैं इनके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च होती है, और वो बच्चों के ज़हनों में मैसेज डाल रहे होते हैं। टू द एक्सटेंट अगर आप सेस्मिक स्ट्रीट, एक बहुत पॉपुलर सीरीज थी बीबीसी की, देखने में बिल्कुल उसमें कोई ऐसा मसला नजर नहीं आता है। सिर्फ मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि सेस्मिक स्ट्रीट की जो टीम है बैक एंड पे, उसको आप देखें तो उसमें कुछ भी नहीं तो 5 से 10 PhDs बैठे हुए हैं। तो वो 5 से 10 PhDs बैठ के क्या कर रहे हैं, वो सारे कोई साइकोलॉजी का है, कोई सोशियोलॉजी का है, वो किसका, व्हाट दे आर डूइंग, कि जो अल्फाज वो बोल रहे हैं, जो फिक्रे वो बोल रहे हैं, उनका सुनने वाले बच्चे पे क्या असर पड़ता है, वो क्या असर डालना चाहते हैं। तो वो सारा इतना रिसर्च बेस्ड होता है ये कि आप उसका आम, क्योंकि वो सामने तो नजर नहीं आ रहा होता कि पीछे क्या है, उस पे जो है वो पूरे का पूरा एक पैनल बैठता, और वो करके तो फिर वो जुबान के साथ वो अपने मैसेजेस भी आपको देते हैं। तो वो तो मसला पहले जैसे मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि प्राइमरी एजुकेशन एंड अप टू मिडिल एजुकेशन तो होनी ही मादरी जुबान में चाहिए। वो लाइफ बेस्ड स्किल्स हैं या और दूसरी बात, मैं इस टर्मिनोलॉजी पे लाइफ बेस्ड स्किल्स, आपको याद हो तो क्लास में और वैसे भी हमने अपने रफा में लिख के लगाया हुआ था कि वी टीच यू लाइफ नॉट लाइवलीहुड। तो लाइफ की फिलॉसफी समझाने की जरूरत है, स्किल्स ऑटोमेटिकली आती हैं। ये भी एक ट्रैप है, लाइफ बेस्ड स्किल्स ना, आपको लाइफ बेस्ड स्किल्स में डाल के वो जो लाइफ फिलॉसफी है, जो मकसद हयात है, उससे वो आपको दूर कर देंगे, वो आप अपनी स्किल्स के ऊपर फंस जाएंगे। दिस अ बिग ट्रैप इन फैक्ट। लेकिन वही है कि डीप थिंकिंग क्योंकि इंसानों के लिए बड़ी मुश्किल होती है और आम आदमी के लिए और हजूम के लिए वो शायद मुमकिन भी नहीं है, तो वो फिर उन्हीं को वो ट्रैप करते हैं।
تو اس پہ بھی انشاءاللہ ایک پورا لیکچر کے طور پہ اس پہ بھی بات کریں گے. جزاک اللہ سر. ہمارا ابھی کوشچن آنسر سیشن چل رہا ہے. کسی کا اگر کوئی کوشچن ہو تو پلیز موسٹ ویلکم. آسما نے ہاتھ کھڑا کیا. جی آسما کائنڈلی آپ یو کین آسک کوشچن. انمیوٹ کر دیں مائک. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے ریگارڈنگ جو بچوں کو ہم نے میڈیم انسٹرکشن گریجولی لے کے جانا فرام ریجنل لینگویج ٹو نیشنل لینگویج. سر اس میں جسٹ میری ایک کوئری یہ تھی کہ نا کہ ہم جب اس کو بچے کو پہلے ریجنل لینگویج پہ لے کے آتے ہیں اور ہمارا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آفیشیل لینگویج بھی ریجنل ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں اردو کی طرف فار مین آف کمیونیکیشن بٹوین ڈفرنٹ پروونسز. سر لیکن میں نے جو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی جب یہ آگے جاتے ہیں کالجز میں یا یونیورسٹیز میں جو ریسرچرز ہوتے ہیں ان کا سارا کام ہے انگلش میں. تو پھر یہ جب بچے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ اس گیپ کو کیسے اوور کم کریں گے کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری لینگویجز میں کوئی ریسرچ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس پہ کائنڈلی آپ سے گائیڈنس چاہیے. جی دیکھیے یہاں پہ جو بیسک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم 22 کروڑ عوام کو انگریزی سکھانا چاہتے ہیں یا کم از کم جو بھی یونیورسٹی میں آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں اب تو لاکھوں کی تعداد میں ان تمام کو ایک فارن لینگویج میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پہ ہم سکھانا چاہ رہے ہیں. اور آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ ریسرچ جو ہے وہ انگریزی میں ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ کیا ریسرچ صرف انگریزی میں ہی ہو رہی ہے. رشیا نے کیسے ترقی کی وہاں پہ تو انگریزی میں ریسرچ نہیں ہو رہی ہے. چائنیز نے کیسے ترقی کی وہاں پہ بھی تو ریسرچ انگریزی میں نہیں ہو رہی. جاپنیز ہیں کورینز ہیں سارے انہوں نے اپنی مادری زبان میں ریسرچ کی. کیا ہم صرف اس ریسرچ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں جو انگریزی میں ہوئی ہے یا ہمیں اس ریسرچ کو بھی دیکھنا چاہیے جو عربی میں ہوئی ہے جاپنیز میں ہوئی ہے رشین میں ہوئی ہے اس کو کیسے ہم سیکھیں. اب یہ شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ عرض کیا تھا مجھے ایک کالم یاد آتا ہے ضیاء الحق صاحب کے زمانے کا. میں اگر پہلے بات کر چکا ہوں تو دوبارہ سے اسی کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب کوریا گئے تو اس ڈیلیگیشن میں صحافی بھی موجود تھے. وہ واپس جب آئے تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ شاید عطاء الحق کاشمی کا کالم تھا. بہت پرانی بات ہے. تو انہوں نے وہ کالم میں لکھا کہ ضیاء صاحب نے اور باقی ٹیم جو ہے انہوں نے کورینز سے یہ کہا. آپ کو شاید یہ آپ کے علم میں ہو کہ ایک وقت تھا کہ جب کورینز پاکستان میں آ کے تو 5 ایئر پلانز ہم سے سیکھ کے گئے تھے کہ جی پلان کرتے کیسے ہیں اور پھر وہ کہاں سے کہاں نکل گئے. اب ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں کہ جی آپ بتاؤ یہ کیسے آپ کہاں پہ پہنچ گئے. تو ان سے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں اپنی ترقی کا راز بتائیے. تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کو بتائیں گے. تو لاسٹ ڈے آف دا ٹرپ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمیں کیپٹل سے کوئی 30-40 کلومیٹرز دور لے گئے اور وہاں پہ ایک ہیوج کمپلیکس تھا. بلڈنگ کافی بڑی ساری تھی. تو کہتے جب ہم انٹر ہو رہے تھے تو مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف خیالات آئے کہ یہ بلڈنگ کس چیز کی ہو سکتی ہے. مطلب جیسے ہوتا ہے کہ یہ شاید کوئی بہت بڑا سائنٹیفک ریسرچ سینٹر ہے سینٹر آف ایکسلنس ہے یا یہ کوئی نیوکلیر پاور پلانٹ ہے یہ کیا ہے. کہتے ہیں جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی یہ ٹرانسلیشن بیورو ہے اور دنیا کی کسی زبان میں بھی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو کورین زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو 15 دن کے اندر اندر کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کنسرنڈ یونیورسٹی تک اس کو پہنچا دیا جاتا. تو حل یہ ہے کہ ہم بجائے 22 کروڑ لوگوں کو ایک انگریزی سکھانے کے ہم چند ہزار لوگوں کو انگریزی ٹرانسلیشن پہ لگائیں یعنی اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں. جو رشیا ہے کچھ کو رشین سکھائیں کچھ کو چائنیز سکھائیں کچھ کو جاپنیز سکھائیں اور دنیا بھر کی ریسرچ سے استفادہ حاصل کریں. نہ کہ صرف کیپٹلسٹ اکانومیز جو ہیں مثلا جرمن انگریزی نہیں بولتے دے ہیٹ انگلش. فرینچ انگریزی نہیں بولتے اسپینش انگریزی نہیں بولتے. آپ اگر فرانس میں جا کے انگریزی بولنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جواب انگریزی میں نہیں دے گا. تو یہ ساری قومیں بہرحال ترقی کر رہی ہیں. تو ہمیں اس
ऑब्सेशन से निकलना पड़ेगा कि जी अंग्रेजी के बगैर रिसर्च नहीं हो सकती। मैं एज प्रोफेसर, मैं जो आपको बात बताऊं कि ये MS में स्टूडेंट आता है, उसको आर्टिकल पढ़ने के लिए हम देते हैं, और अगली क्लास में जब बात होती है तो कहते सर का समझ में नहीं आया, एंड द पर्सन इज परफेक्टली राइट, क्योंकि एज प्रोफेसर मैं भी उस आर्टिकल को शायद 2 दफा पढ़ता हूँ और फिर ये देखता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो अगर आपको कोई मीनिंगफुल रिसर्च करवानी है तो आपको अपनी जुबान में ही करनी होगी, और जो दुनिया की रिसर्च है उससे अगर आपने इस्तिफादा हासिल करना है तो उसको आपको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। इसमें आमतौर पर एक सवाल किया जाता है हमारे, क्योंकि मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली, तो हमारे जो बिजनेस काउंसिल है, नेशनल बिजनेस एक्रेडिटेशन काउंसिल, उसके ज़ेरे तमाम हर साल एक डीन्स डायरेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती, और उस डीन्स डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस अब मेरे ख्याल में 6ठी या 7वीं होने वाली है, आ रही है। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट वन, क्योंकि मैं उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर रहा पिछले 2 साल से, मेरा टेन्योर खत्म हुआ, कि 15 साल आई वाज ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो मैं पिछले 15-20 साल से ये अंग्रेजी के खिलाफ कह लीजिए, यानी एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के खिलाफ, नॉट एज ए लैंग्वेज, उसके खिलाफ नहीं, वो मैं बोलता रहा। तो एक पैनल डिस्कशन में लम्स के डीन थे और 3-4 और डीन्स थे, तो वहां पे जब मैंने ये बात की तो लम्स के डीन ने ये बात कही कि साहब बात ये है कि हमने तो इस पे एक पूरी कॉन्फ्रेंस की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर जवाद उनका नाम है, उन्होंने ये बात की कि हमने इस पे एक पूरी कॉन्फ्रेंस की कि उर्दू जुबान में हम बात करें। तो वहां पे किसी ने कहा कि जी आप डाइवर्सिटी का उर्दू बताएं, तो जी पूरे हाल में से कोई नहीं बता सका। ये उन्होंने उसकी लॉजिक पेश की। तो मैंने उनसे ये अर्ज किया, मैंने कहा हजरत बात ये है, आपको पहली तो बात ये मैं आप बताऊं कि डाइवर्सिटी का उर्दू तर्जमा है, तनव्वो है, या हम कई तरीकों से इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको ये किसने कहा कि आप गालिब वाली उर्दू में पढ़ाना शुरू कर दें या मीर वाली उर्दू में पढ़ाना शुरू कर दें? हम उर्दू कह रहे हैं कि जो आज राइजुल वक्त उर्दू है इसमें आप पढ़ाएं, आप डाइवर्सिटी को डाइवर्सिटी कहते रहें, किसने आपको मना किया? लैंग्वेज में दूसरे जुबानों से चीजें आती रहती हैं। इस पे एक साहब थे कराची से, डीन एक बिजनेस स्कूल के, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई। उन्होंने कहा कि 60s में डॉक्टर अब्दुल सलाम कहीं एक टॉक दे रहे थे कराची में, फिजिक्स का फोरम था, तो किसी ने डॉक्टर साहब से ये सवाल किया कि जी आप ये बताइए कि पाकिस्तान में हमें फिजिक्स अंग्रेजी में पढ़ानी चाहिए या उर्दू में पढ़ानी चाहिए? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इसमें तो दूसरी राय ही नहीं है, आपको उर्दू में पढ़ानी चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब वो जो टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाहात हैं, उनको हम उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करें और उसका क्या मतलब हो, ये तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा, मुस्कुरा के उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है कि जो इंग्लिश में आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं फिजिक्स में, वो अंग्रेजी जुबान की है? भाई वो लैटिन की है। अगर अंग्रेजी जुबान वाले लैटिन टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं तो उर्दू वाले उस लैटिन टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? आप टर्मिनोलॉजी वही रखें, उर्दू में बात करें। तो ये वो 3-4 सवाल जो जहनों में आते हैं रिसर्चर्स के, उनको मैंने इकट्ठा करके आपको उसका जवाब दिया। जज़ाकल्लाह सर, माशाल्लाह बड़े कम्प्रिहेंसिवली आपने बात समझा दी। और ये एक बहुत बड़ा डाउट था जो आसमान ने भी पूछा कि कैसे हम इस मसले को हल कर सकेंगे जब लोग पठान सिंध में भी जाके काम कर रहा है और सिंधी पठान के इलाके में भी आ रहा है, तो कैसे होगा? सर आपकी जो तजवीज़ है कि इंशाल्लाह आप वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर किया करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हम इनवाइट कर लेंगे और उसके ऊपर हमारा जूम सेशन होगा जिसमें बेसिकली आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह हम अब इस पे वर्कआउट करते हैं। तो तरबिया हाउस के अंदर ही मैं ये बाकी जगहों पे भी बता देता हूँ, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वैल्यूएबल टाइम निकाला।
اور ہمیں فائدہ یہ ہو جائے گا وہ 40 سیشن کا کوشچن آنسر سیشن ہو جائے گا پھر، اور ریلیونٹ کوشچنز آئیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. جی ہاں جی ہاں تو سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ سر، بہت شکریہ سر. السلام علیکم. اوکے جی، السلام علیکم، اللہ حافظ.